کرنا، یہ سب چیزیں ثابت نہیں۔ اسی طرح جو ہے جس سے گھر انتقال ہو گیا ہے اس گھر کو کھانا بھیجنا یہ بھی مستحب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسند احمد کی روایت ہے، آپ کے چچا زاد بھائی جعفر الطیار، جو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو آپ نے کہا چونکہ جعفر کے گھر کی عورتیں غم سے ہیں، اب غم میں کھانا بنانا کہاں ہوگا کسی سے، تو کہا تم اسے کھانا بھیجو، اور آپ سے ان کی اور بیویوں نے، زوج نے کھانا بنا کر ان کے گھر بھیجا۔ تو اس سے پتہ چلا کسی گھر انتقال ہو جائے تو کھانا بھیجنا مستحب، بھیجا کریے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہندوستان میں لیا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ میت کسی گھر ہو جائے تو کھانا بنانا حرام ہے۔ بھیجنا مستحب ہے لیکن بنانا حرام نہیں ہے۔ تو بولتے چولہا نہیں جلنا 3 دن تک، اور رشتہ داروں کو فون کر کر کے بولتے کیا بھیجو نا تم، 3 دن ابھی ختم نہیں ہوئے اور اب ابھی تم بھیج رہے نہیں، ہم کو خود بنانا پڑ رہا ہمارا کھانا۔ کیوں؟ تو انہوں نے کیا سمجھ لیا حدیث کا معنی، بھیجو حدیث میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نہیں بنانا، ایسا نہیں ہے۔ آپ چاہے تو کھانا بالکل بنا سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت میں فرمایا اہل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ وہ جو ہے ان پہ ایک المناک واقعہ گزرا، ان پر غم کا واقعہ گزرا ہے، اور فرمایا خبر ہے، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ مشغول ہے، مطلب اس غم کی وجہ سے وہ مصروف ہے، وہ کھانا نہیں بنا سکتے، لہٰذا تم کھانا بھیجو۔ لیکن کوئی آپ کے رشتہ دار نہیں ہے، دوست نہیں ہے، جان پہچان والے شہر میں نہیں ہے، آپ بالکل کھانا بنا سکتے ہیں، کھانا بنا۔ اچھا، کھانا بھیجنے سے مراد آپ کے لیے بھی ضروری نہیں گھر میں بنا کر ہی بھیجے، آپ ہوٹل سے بھی خرید کر دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ شہر بڑھتے جا رہے ہیں، حالات ویسے نہیں ہوتے ہیں، آپ ہوٹل سے خرید کے دیجیے، ٹھیک۔ اور اس میں کوئی ممانعت نہیں، کسی چیز کی حرمت ثابت نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ جیسا کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں میت کے گھر پہ کھانا بغیر گوشت کا رہنا، بغیرہ، تو گوشت کا اگر کوئی بھیجے تو بولتے ہیں ہاں کوئی شادی دکھ رہی تم خوش دکھ رہی ہمارے میت کی موت پر، کوئی مسئلہ نہیں، کہ تو گوشت کسی کی موت پہ حرام نہیں ہے۔ اور گوشت کسی کے پاس گوشت کھانا اگر یہ مالداری کی یا خوشی کی علامت ہے تو میں کہوں گا پھر مت بھیجو، الگ بات ہے کہ مطلب گوشت عام چیز نہیں ہے، نہیں کھاتے عام طور سے، بہت خاص موقعوں پر خوشی میں کھاتے ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، پھر سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن جب عام آپ کھاتے ہیں صبح اور شام، دن اور رات، تو پھر کیا؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آسانی سے بننے والے کھانے کو ہم پریفرنس دیں گے کہ جلدی بن جائے، چاول جلدی بنتے، روٹیوں کو بہت ٹائم لگتا ہے، فوراً چاول بنا دیا۔ کسی جگہ ہو سکتا ہے روٹیاں آسانی سے بن جائے، مشین ہو تو فوراً روٹی، ورنہ کیا ہوتا ہے کسی گھر آپ روٹی بھیج دے، اگر انتقال کیا تو بولتے دیکھو چاول بھیجنا چاہیے، وہ بھی خاص پیلے چاول، اس میں دال کی خاص گول دال ہونا چاہیے اس کے اندر، تو رہتا ہے میت کا کھانا۔ یہ دیکھو انہوں نے کیسا کھانا بھیج رہے، اس کی کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے۔ جو سہولت ہو، جو آسانی ہو، جو جلدی بن سکے، جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھایا جا سکے، فوراً بنا کے بھیج دیجیے، ایک چیز، ٹھیک۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب کاندھا دے کر آتے ہیں